صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر وہ مبارک عالی محنت عطا فرمائی جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو منتخب فرماتے تھے۔ اب صبح قیامت تک کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح دعوت دینا، تبلیغ کرنا، امت کو، انسانیت کو اللہ کا تعارف کرانا اس امت کے ایک ایک فرد کے اوپر فرض ہے۔ مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی دعوت اور تبلیغ بھی فرض ہے۔ لیکن آج اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اس فرض سے ہم بہت زیادہ غفلت میں ہیں۔ ساری دنیا کی کارگزاری معلوم کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ 90% مسلمان ایمان والے، کلمے والے نماز نہیں پڑھ رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث بار بار فرماتے تھے کہ 10% مسلمان مرد و عورت نماز پڑھ رہے ہیں، 90% پڑھ نہیں رہے۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے روزے کیسے رکھیں گے؟ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو حج زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ آپ اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی، اپنے مسجد کے اطراف کی کارگزاری جانتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے اس محلے کے اندر نمازی زیادہ ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں؟ بتاؤ بھائی جی، اس محلے والے بتاؤ، اس محلے والے ہیں یا جماعتی بیٹھی ہیں بس؟ اس محلے کی کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہاں والے بھی ہیں یا نہیں، جماعتی ہے بس؟ ہیں؟ بتاؤ اس محلے میں لوگ نمازی زیادہ ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں؟ جی، بے نمازی زیادہ ہیں۔ یہ رونے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ یہ صرف آپ کے گاؤں کی کارگزاری نہیں، ہمارے گاؤں کی بھی کارگزاری یہی ہے، ہمارے محلے علاقوں کی بھی کارگزاری یہی ہے، پوری دنیا کی کارگزاری یہ ہے کہ اکثر مسلمان ایمان والے بے نمازی ہیں، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ چلو یہ تو ایک سوال ہے، ایک جواب آپ نے دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، محلے میں نمازی زیادہ ہیں یا نماز کی تبلیغ کرنے والے زیادہ ہیں؟ جی بتاؤ بھائی، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نماز کی تبلیغ کرنے والے زیادہ ہیں؟ جی، نمازی زیادہ ہیں۔ یہ بھی ہر جگہ کی کارگزاری ہے، اکثر بے نمازی ہیں اور محلے میں، علاقے میں نمازی زیادہ ہیں اور نماز کی تبلیغ کرنے والے کم ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے شکایت جو ہے وہ نمازیوں سے ہے۔ جو بے نمازی ہیں وہ تو اپنی فکر نہیں کر رہے، دوسروں کی کیا فکر کریں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے شکایت جو ہے وہ نمازیوں سے ہے کہ جتنا ضروری وہ نماز کو سمجھ رہے ہیں اتنا ضروری وہ نماز کی تبلیغ کو بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ نماز اگر چھوٹ جائے، رکعت اگر نکل جائے، تکبیر اگر چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن نماز کی تبلیغ چھوٹ جائے، نماز کی دعوت چھوٹ جائے تو کسی کو افسوس نہیں، احساس نہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا، اسلام میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں جو چیز فرض ہے اس کی تبلیغ فرض ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز واجب ہے اس کی تبلیغ واجب ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز سنت ہے اس کی تبلیغ سنت ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز مستحب ہے اس کی تبلیغ مستحب ہے۔ اسلام میں، دین میں جو چیز نفل ہے اس کی تبلیغ نفل ہے۔ اسلام میں جو چیز مباح ہے، جائز ہے، اس کی تبلیغ جائز ہے۔ تو ایمان فرض ہے، ایمان کی تبلیغ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کی تبلیغ فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کی تبلیغ فرض ہے۔ حج فرض ہے، حج کی تبلیغ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی تبلیغ فرض ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تبلیغ والوں کی طرف سے نہیں، جماعت والوں کی طرف سے نہیں، نظام الدین کی مرکز کی طرف سے نہیں، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کی طرف سے نہیں۔ جس طرح نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، حج اور زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اسی طرح نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تبلیغ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔
اللہ کے نبی کی طرف سے فرض ہے، قرآن کی طرف سے فرض ہے، حدیث کی طرف سے فرض ہے، لیکن آج اس کا فکر نہیں، اس کی کوشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب امت محمدیہ کے افراد بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو۔ اخرجت للناس، تم سب کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ امت کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، پوری انسانیت کو ایمان کا، قرآن کا سبق پڑھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آج امت ہی ایمان سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے لا الہ الا اللہ بھی یاد نہیں، محمد الرسول اللہ بھی یاد نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، سورہ اخلاص بھی جن کے یاد نہیں ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی انہیں خبر نہیں ہے، اور ہم بے فکر ہیں۔ ہمیں تو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح نقل و حرکت میں آنا چاہیے تھا، چلت پھرت میں آنا چاہیے تھا۔ نبی، رسول، پیغمبر ایک جگہ نہیں بیٹھتے، وہ نقل و حرکت میں رہتے، چلت پھرت میں رہتے، امت کی، انسانیت کی فکر میں رات دن ایک کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر کیا، رسولوں کا ذکر کیا، پیغمبروں کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے محنت کی۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ 950 برس اپنی امت کے درمیان رہے، اور کیا کیا انہوں نے؟ فرماتے ہیں خود قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات میں بھی اور دن میں بھی، صبح میں بھی شام میں بھی، گرمی میں بھی سردی میں بھی، برسات میں بھی، ہر حال میں نے اپنی امت کو آپ کی طرف دعوت دی، آپ کی طرف بلایا ہے۔ تو 24 گھنٹے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا کام دعوت ہوتا تھا، تبلیغ ہوتا تھا، اللہ کے بندوں کی فکر کرنا ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے جو لفظ بیان کیا ہے، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے لیے جو لفظ قرآن میں ہے، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امت محمدیہ کے لیے، ہمارے اور تمہارے لیے بیان کیا ہے۔ جس طرح ذمہ داری ان کی تھی، اس طرح ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، پیغمبر کوئی نہیں آئے گا۔ اب پیغمبروں والا درد، پیغمبروں والی فکر، پیغمبروں والی کڑن، پیغمبروں والی بے چینی ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن آج ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ یہ ساری دنیا کی کارگزاری ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان ایمان والے، اللہ حفاظت فرمائے، بے نمازی ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ نماز کی تبلیغ نہیں کر رہے، وہ نماز کی دعوت نہیں دے رہے، وہ نماز کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے، وہ لوگوں کی منتیں خوشامدیں کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی ہے، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی ہے۔ قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے، اور قرآن کی تعمیل اور قرآن پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ تبلیغ بھی فرض ہے، تعلیم بھی فرض ہے، اور تعمیل بھی فرض ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، اس طرح ہمارے اوپر فرض ہے، اس طرح ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے اپنے نبی کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی، اس فرمان کی، اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے، آپ اس کی تبلیغ کیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ جس طرح نبی، رسول، پیغمبر اپنے نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے، اس طرح امت محمدیہ کا کوئی فرد اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے بلغ، تبلیغ کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں، تمہیں فرما رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کو فرما رہے ہیں
بلغوا عنی ولو آیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث متواتر ہے، علماء جانتے ہیں حدیث متواتر حدیث وہ ہے جو قرآن مقدس کی آیت کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کا منکر جیسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی حدیث متواتر کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور صاحب مظاہر حق نے لکھا مشکات شریف کی شرح میں کہ یہ حدیث ایسی حدیث متواتر ہے کہ اس جیسی حدیث ذخیرہ احادیث کے اندر موجود نہیں۔ 63 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو بیان کیے، ان میں 10 صحابہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، عشرہ مبشرہ ہے۔ بلغوا، تبلیغ کرو، اس میں تکلیف ہے، اس میں مکلف بنایا گیا ہے نونا بڑی والوں کو، اس میں مکلف بنایا گیا ہے دیوبند والوں کو، سہارنپور والوں کو، گنگو والوں کو، عرب والوں کو، عجم والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔ بلغوا، اس میں تکلیف ہے، سب مکلف ہیں، ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، 2 آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مالداروں کی بھی ذمہ داری ہے، غریبوں کی بھی ذمہ داری ہے، شہر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، دیہات والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطاب نہ کیا۔ بلغوا، کہ سب کو تبلیغ کرنی ہے، سب مکلف ہیں، فیہ تکلیف، اس میں تکلیف ہے کہ سب کو مکلف بنایا۔ عنی، میری طرف سے تبلیغ کرو، اس کے اندر تشریف ہے، اس کے اندر شرافت ہے کہ تمہارے لیے اس سے بڑا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے کارندے ہو، تم میرے رسول ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے رسول ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم میرے پیغمبر ہو، میں اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں میری باتیں، اللہ کی باتیں انسانیت تک پہنچانی ہیں۔ تمہارے لیے اس میں شرافت ہے، تمہارے لیے اس میں بزرگی ہے کہ تم رسول اللہ کے خلیفہ بن گئے، رسول اللہ کے نائب بن گئے۔ امام الانبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنا نائب بنا دیا، اس سے بڑی کوئی شرافت کی بات نہیں۔ فی تشریف عنی، اس میں شرافت ہے، میں کون ہوں کہ میری طرف سے تم تبلیغ کر رہے ہو، میری طرف سے تم دعوت دے رہے ہو کہ میں وہ ہوں جس کی نبوت اور جس کی رسالت، جس کی پیغمبری اور جس کے کام کی نصرت کے لیے اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، رسولوں سے عہد لیا، پیغمبروں سے عہد لیا۔ جیسے ابھی آپ کے یہاں اجتماع ہونے والا ہے اور ابھی یہ اجتماع ہو رہا ہے، ابھی فجر ہوتی ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے، ظہر ہوتی ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ اجتماع یہ اللہ کی سنت ہے، اجتماع یہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنی روحیں آئیں گی ان تمام کو جمع کیا عالم ارواح میں، عرفات کے میدان میں ساری روحیں جمع ہوئی، اللہ نے وہاں سب کو اپنا تعارف کرایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بلا، سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ پوری انسانیت سے یہ عہد لیا گیا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرے ہی قبضہ قدرت میں سارے عالم کا نظام ہے۔ بلا، سب نے کہا کہ آپ ہی رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں پیغمبروں سے الگ عہد لیا، سنو دھیان سے، فرمایا آدم، فرمایا عیسیٰ، فرمایا موسیٰ، فرمایا ابراہیم، فرمایا اسماعیل، فرمایا نوح، فرمایا سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو کہ اگر تمہارے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ جائیں، رسول بن کر آ جائیں، پیغمبر بن کر آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا۔ نبیوں سے کہا گیا تو ان پر ایمان لانا، اور صرف ایمان نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لا کر ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کے ایمان کو، ان کے قرآن کو، ان کی سنت کو، ان کی شریعت کو، ان کے طریقوں کو پھیلانے پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ قَالُوا وَقَرَرْنَا،
سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ ایسے نبی، ایسے رسول، ایسے پیغمبر کے تم نائب ہو، ان کے تم خلیفہ ہو، ان کے تم کارندے ہو، اس سے بڑی تمہارے لیے کیا شرافت ہوگی؟ اور ایک اہم بات اور ہے، اللہ تو اللہ ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ ابھی ہم گنگو سے آئے، دیوبند جا رہے تھے تو فون آیا کہ بھئی آپ کا مشورہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو یہی نور بڑی جانا ہے، آپ بجائے مرکز آنے کے کہاں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں آگے گاؤں میں، اب یہاں آگے ملاقاتیں کرنی تھی، انہوں نے کہا بات کرنی ہے عشاء میں، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کچھ خبر نہیں تھی مغرب سے کچھ دیر پہلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی ہمیں تو مرکز جانا ہے وہاں، لیکن فون آ گیا کہ تم وہیں رک جاؤ اور وہیں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہاں بات کر لو، ہمیں بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو تو سب خبر ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود ان سے کہلوایا جا رہا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، نبی بن کر، رسول بن کر، پیغمبر بن کر، تم ان پر ایمان لانا۔ جب اللہ کو پتہ تھا کہ وہ آئیں گے نہیں، پھر کیوں کہا کہ تم ان پر ایمان لانا اگر وہ آ جائے تو؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ ان کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں تو ایک وقت میں 2 نبی ہوتے تھے، 3 نبی ہوتے تھے، 4 نبی ہوتے تھے، 5 نبی ہوتے تھے، 20 25 70 نبی بھی ہوتے تھے۔ یقتلون الانبیاء، یہود نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی نہیں، یہ الگ بیان ہے۔ اب موقع نہیں ہے عشاء کے بعد اتنی لمبی بات کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے، ان کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی نبی کے زمانے میں ہوں گے۔ پھر بھی ان سے کہا کہ تم ان پر ایمان لانا، لتؤمنن بھی، پوری تاکید کے ساتھ، علماء جانتے ہیں کتنی تاکید ہے اس میں، لتؤمنن بھی ولتنصرنہ، کہ ضرور بالضرور ایمان لانا ان پر، ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ کہ اللہ کو معلوم تھا، پھر بھی ان سے عہد لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب مل جائے۔ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ میں ساتھ دینے کا ثواب مل جائے، اس لیے ان سے ارادہ کروایا گیا، اس لیے ان سے نیتیں کروائی گئی۔ جیسے آپ کو یہاں جمع کیا گیا، اس لیے جمع کیا گیا کہ 9 تاریخ میں جو اجتماع ہوگا وہ اجتماع بیان کے لیے نہیں ہوگا، وہ اجتماع تقریر کے لیے نہیں ہوگا، وہ اجتماع صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہوگا، وہ اجتماع قربانیوں کے جمع کرنے کے لیے ہے، مجاہدوں کے جمع کرنے کے لیے ہے، جان مال قربان کرنے کے اور جماعتوں کے بنانے کے، سارے عالم میں نکلنے کی فکر اور کوشش کے لیے وہ اجتماع ہے کہ ہمارا مجاہدہ جمع ہو جائے، ہماری تہجد جمع ہو جائے، ہماری شراکت جمع ہو جائے، ہماری اوابین جمع ہو جائے، ہمارا رونا اور گڑگڑانا، ہمارے آنسو جمع ہو جائے، ہماری بیوی، ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں وہ گھروں میں روزے رکھیں، دعائیں کریں، اور ہمارے مرد یہاں مسجدوں میں آ کر 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کریں کہ ان کی سب کی قربانیاں، مجاہدے جمع ہو جائیں، تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت غیبی تائیدات شامل حال ہو جائے۔ اجتماع جمع ہونے کا نام نہیں، صرف اجتماع نام ہے جماعتوں کے آنے کا، اجتماع نام ہے جماعتوں کے سارے عالم میں جانے کا۔ اجتماع برائے اجتماع نہیں ہے، اجتماع تو مجاہدہ قربانی کے لیے ہے کہ تم اپنی جان کے، مال کے نذرانے پیش کرو، اپنے وقت کو قربان کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ کھیت کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، دکان کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کارخانے فیکٹری کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، مسجد کے لیے بھی تم نے محنت کی، کبھی قرآن کے لیے بھی تم نے محنت کی، حدیث کے لیے بھی تم نے محنت کی، جنت اور آخرت کے لیے تم نے محنت کی۔ کیسی محنت ہونی چاہیے جنت کے لیے، آخرت کے لیے، دین کے لیے، دعوت کے لیے، ایسی محنت کرو، ایسی قربانیاں دو۔ اجتماع ہوا ایک ملک میں، انہوں نے بتایا کہ ہمارا سارا ملک یہاں میدان میں، جنگل میں جمع ہے، کوئی گھر پہ نہیں، کوئی دکان پر نہیں۔ اجتماع ہوا، سارا ملک جمع ہو گیا میدان میں، کوئی مرد گھروں پہ نہیں ہے، کوئی مرد کھیتوں دکانوں پہ نہیں ہے، اور ساری عورتیں گھروں میں روزے سے ہیں۔ سری لنکا میں اجتماع ہو،
سارے مرد میدان میں ہیں اور ساری عورتیں گھر میں روزے سے ہیں. مردوں کی بھی قربانی جمع ہو گئی، عورتوں کی بھی قربانی جمع ہو گئی. تو اللہ نے جمع کیا ساری روحوں کو، اور ساری روحوں کو جمع کر ان سے عہد لیا کہ ہمیں تمہارا رب نہیں. سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، اور نبیوں رسولوں پیغمبروں سے الگ عہد لیا کہ نبی اگر تمہارے زمانے میں آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر ایمان لانا، تم ان کی نصرت کرنا، تاکہ ان کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب مل جائے. اس لیے آپ بھی نیت کرو، ارادہ کرو کہ 9 تاریخ میں جو اجتماع ہوگا اس اجتماع سے ہمیں 5 مہینے کے لیے بیرون میں جانا ہے، اس اجتماع سے ہمیں 4 مہینے کے لیے جانا ہے، اس اجتماع سے ہمیں اپنے مردوں کو راہ خدا میں بھیجنا ہے، اس اجتماع سے پہلے ہماری مستورات کے، ہمارے مردوں کے کم سے کم 3 دن راہ خدا کے اندر لگ جائیں. ارادے کر لو، نیتیں کر لو. کچھ پتہ نہیں اجتماع تک کون زندہ رہے گا، کون زمین کے اوپر ہوگا، کون زمین کے نیچے ہوگا، کچھ خبر نہیں. انسان بلبلا ہے پانی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. لیکن تم ارادہ کر لو، نیت کر لو. اس ارادے نیت پر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دنیا میں جانے کا ثواب عطا فرما دے کہ کوئی گھر اس گاؤں کا، کوئی فرد اس گاؤں کا، کوئی مرد عورت ایسا نہ بچے جس کا وقت عبادت میں نہ لگ رہا ہو، جس کا وقت دعوت میں نہ لگ رہا ہو، جس کا وقت سنت اور شریعت کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کے لیے نہ لگ رہا ہو. اس کا نام اجتماع ہے. اس کا نام اجتماع ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے. ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور یہ نبیوں کی سنت ہے، رسولوں پیغمبروں کی سنت ہے. کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابھی قربانی کا موقع چل رہا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. ایسے افضل ایام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کو عبادت جتنی پسند ہے اتنی کسی دن میں پسند نہیں. یہ دن یاد رکھو رمضان سے بھی افضل ہیں، رمضان سے بھی افضل اعلیٰ دن ہے. علماء جانتے ہیں لیکن عوام نہیں جانتی. وہ سوچتے کہ رمضان افضل ہے، کہ ہاں رمضان سید الشہور ہے، لیکن یہ جو دن ہے یہ دن اللہ کے یہاں رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے، رمضان سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، رمضان سے بھی زیادہ بہتر ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر ایک دن کو 1000 دن شمار کرتے تھے، اور ہم 9 ذو الحجہ کو 10,000 دنوں کے برابر شمار کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ہر رات شب قدر کے برابر ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی. علماء نے فرمایا بقرعید کی فجر مراد ہے. ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں؟ یہ 10 راتیں جس رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. ذو الحجہ کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے. ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ان دنوں میں اپنی عبادت ہے. ذو الحجہ یہ مہینہ ہے، حج والا مہینہ. یہ حج کیسے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام نے محنتیں کی، مجاہدے کی، قربانی دی. اللہ ہمیں فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس نے اللہ سے دعا کی ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ابراہیم کو، اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دے. ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، جو تیری تابع دار ہو. امت مسلمہ ہمیں ہزاروں برس پہلے اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی. ابراہیم نے ان کو سمجھایا، وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. قصہ مختصر، ابراہیم نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا اور تمہارے بتوں کا چکنا چور کروں گا، ان کا قیمہ بنا ڈالوں گا. دل میں یہ بات کہی، دل میں، علماء نے لکھا دل میں یہ بات کہی. یعنی پہلے ابراہیم نے سوچا، ارادہ کیا، نیت کی کہ میں ان کا کام تمام کروں گا. اس لیے کہتے پہلے آدمی ارادہ کرتے، نیت کرتے ہیں. تو ہم نے نیت کی کہ بھئی ہمیں نونہ بڑی جانا ہے،
ہمیں عشاء کی نماز یہاں پڑھنی ہے، عشاء کے بعد ہمیں بیان کرنا ہے۔ اب بیان ہو رہا ہے، نیت پہلے کی نا، بعد میں بیان ہوا۔ آپ نے نیت کی کہ بھائی جامع مسجد میں جمع ہونا ہے، اجتماع کے تعلق سے بات ہونی ہے، تو آپ آ گئے۔ پہلے نیت کی، بعد میں آئے۔ پہلے سوچتا ہے آدمی، فکر کرتا ہے، تو ابراہیم نے پہلے فکر کی، تاللہ لاکیدن اصنامکم، تو پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ شیطان ارادہ کرتا ہے جب جانا ہوگا چلے جائیں گے 4 مہینے میں، جب جانا ہوگا چلے جائیں گے 5 مہینے میں، کیا فائدہ ارادہ کرنے سے، کیا فائدہ نیت کرنے سے؟ ارے ارادہ پہلے کرنا پڑے گا، نیت پہلے کرنی پڑے گی، بغیر ارادے کے بغیر نیت کے کچھ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، پہلے نیت کرنی پڑے گی، بعد میں کام ہوگا۔ ابراہیم نے پہلے نیت کر لی، تاللہ لاکیدن اصنامکم، کہ مجھے بتوں کو کام کرنا ہے۔ اور ان کی قوم کے یہاں عید تھی، انہوں نے کہا بھائی ہم وہاں جا رہے ہیں، ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا وہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کام کرنا تھا، بتوں کو توڑنا تھا، بتوں کو ریزہ ریزہ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے کام کرنے کے لیے کہا میں بیمار ہوں، اور ہم کام چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں ہم بیمار ہیں۔ اجے میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا 4 مہینے میں جا نہیں سکتا چلنے میں گشت نہیں کر سکتا، میں ملاقات نہیں کر، میں بیمار ہوں۔ ہم کام سے بچنے کے لیے کہتے ہیں بیمار ہیں، وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں۔ اٹھنے میں بھیج دو ان کو، برات میں بھیج دو، مڑے میں بھیج دو، ختنہ میں بھیج دو، دنیا کے سارے کاموں میں بھیج دو، جانے کو تیار ہے بڑے میاں کہ اب یہ ساری ٹھیکہ میرے اوپر ہے، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، جتنے بھی رسم رواج ہیں میں جاؤں گا، بچے تو میرے کھیت پہ ہیں، دکان پہ ہیں، مجھے جانا ہے وہاں شادیوں میں، مجھے جانا ہے فلاں جگہ۔ تو دنیا کے کاموں میں سب جانے کو تیار، لیکن دین کا کام جب آیا، دعوت کا جب کام آیا، راہ خدا کی جب نقل و حرکت چلت پھرت کی آواز لگی، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ہم کام سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، اور وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، جا نہیں سکتا۔ کہ ٹھیک ہے، سب چلے گئے۔ اب وہاں بت خانہ ہے، اور وہاں پر شاندار پلاؤ رکھی ہے، شاندار حلوے رکھے ہیں، شاندار کھانے رکھے ہیں کہ بھائی ہم وہاں جا رہے تو اتنے وہاں سے آئیں گے تو بتوں کے پاس جو کھانا ہے برکت آ جائے گی اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا میں کھا رہے کیوں نہیں؟ وہ تو بت تھے، کہاں سن رہے تھے، کہاں بول رہے تھے، کہاں دیکھ رہے تھے، کہاں کھا رہے تھے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فراغ الی آلہتہم، ابراہیم علیہ السلام پلش پڑے ان کے بتوں پر، ضربم بالیمین، اور دایاں ہاتھ ایسا چلایا فجعلہم جذاذا، سارے بتوں کا چکنا چور کر دیا، ٹکڑے کر دیے، اور الا کبیرا لہم، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اور ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب وہ آئے میلے سے، اب انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ تو بہت ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، کہ جی ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، وہ تو لکڑی کے ہیں، یہ تو لوہے کے ہیں، مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے ذات تو اللہ کی ہے، معبود اللہ ہے، یہ پتھر نہیں، یہ ڈھیلے نہیں۔ یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا ضرور یہ کام؟ قرآن میں ہے قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں نے کہا فاتوا بہ علی اعین الناس، بھائی اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کرو، کون ہے وہ ابراہیم؟ کوئی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اسے یہاں لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں اس کو کون ہے وہ۔ بس مجھے تو یہ سنانا تھا جو اب میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ایک بڑا اجتماع ہو، سارے گاؤں والے جمع ہو، سارے شہر والے جمع ہو، بڑے بھی جمع ہو، چھوٹے بھی جمع ہو، بوڑھے بھی جمع ہو، جوان بھی جمع ہو، امیر بھی جمع ہو، غریب بھی جمع ہو، ایک ایسا اجتماع ہو کہ پورا گاؤں میری طرف متوجہ ہو اور میں ان سب کو اللہ کی طرف متوجہ کروں۔ ابراہیم علیہ السلام اجتماع چاہتے، اجتماع ہو جائے، ویسے تو آنے رہے، ابھی کارگزاری سنائی کہ اس محلے کے سارے نہیں آ رہے مسجد میں نماز پڑھنے، اس محلے کے بھی نہیں آ رہے، اس گاؤں کے بھی نہیں آ رہے، اکثر بے نمازی ہے کہ یہ ویسے تو آنے رہے قابو میں، ایک اجتماع کر لو 9 تاریخ کو تاکہ پورا گاؤں جمع ہو جائے، پورا علاقہ جمع ہو جائے، مردوں کو بھی فکر ہو جائے، عورتوں کو بھی فکر ہو جائے، سارے فکر مند ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، پھر جماعت بنا کر ان کو ساری دنیا میں بھیج دیں گے۔ ابراہیم تو چاہتے یہ تھے کہ اجتماع ہو۔ اور پھر علامہ ابن کثیر نے لکھا قصص الانبیاء میں کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی چاہا تھا
کہ جب موسیٰ کو علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف تو اس نے کہا کوئی معجزہ ہے وہ دکھاؤ، انہوں نے دکھایا اپنا لاٹھی، وہ اژدہا بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی یوم الزینہ، تمہارے یہاں جو عید کا دن ہے، ان یحشر الناس ضحیٰ، لوگ چاٹ کے وقت میں وہاں جمع ہو جائیں تاکہ سب کے سامنے بات کھل کر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا تھا کہ ساری قوم کی طرف میری بات پہنچ جائے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اجتماع چاہا۔ تو اجتماع یہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کی سنت ہے کہ سب کو جمع کر کر اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو گاؤں والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ نونا بڑی میں اجتماع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ مکہ چھوڑ دو اور مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔